حالات وہ نہیں ہیں جو آپ کو میڈیا بتا رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علماء کو خاص طور پر، پوری دنیا اور ملک کے حالات ایک کروٹ لے رہے ہیں. دنیا میں بے چینی پھیل رہی ہے. جہاں سے ظلم پھیلا تھا انشاءاللہ وہیں سے انصاف پھیلے گا. بے شمار حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ سب سے پہلے جب دنیا میں ظلم کا دور بہت زیادہ پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی، اس کے بعد جب دور بدلے گا، نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، نیا عالمی نظام قائم ہوگا، پوری دنیا میں انصاف کے پھیلنے کی شروعات کا وقت آ جائے گا، تو سب سے پہلے انصاف کا نظام بیت المقدس میں قائم ہوگا. اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، 2 سال کے مجاہدوں کے بعد اب لگنے لگا ہے کہ اس سے کم عرصہ بچا ہے. انشاءاللہ سرزمین فلسطین میں غزہ سے شروع ہو کر پوری مسجد اقصی، پورا القدس، پورا ویسٹ بینک، پورا سرزمین فلسطین، پھر سرزمین ملک شام، اس پورے علاقے میں انشاءاللہ انصاف کا دورہ ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا. اور یہ یاد رکھیں کہ جس دن بیت المقدس میں انصاف کا غلبہ شروع ہوگا، اسی دن سے پوری دنیا کے نظام الٹ پلٹ ہونا شروع ہو جائے. ظلم جہاں سے امپورٹ ہو رہا ہے اس جگہ کا نام اسرائیل ہے. وہاں سے ظلم امپورٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اس ظلم کو پھیلایا جا رہا ہے. پہلے امریکہ استاد تھا، اسرائیل شاگرد تھا. اب اسرائیل استاد ہے، امریکہ شاگرد ہے. اب صورتحال بالکل وہ ہے کہ پوری دنیا میں ظلم کا پھیلنا اس کا مرکز اسرائیل ہے. یہ پوری دنیا کے حالات سے واقف لوگ جانتے ہیں. لاکھوں سلام ہوں ان عظیم مجاہدین پر جنہوں نے اپنی زبردست قربانیاں دے کر انشاءاللہ انصاف کے نظام کو زمین پر اتارنا شروع کر دیا ہے. وہ ہیں مسلمان، وہ ہیں ایمان والے، وہ ہیں وفادار، وہ ہیں جنت کا شوق رکھنے والے، وہ ہیں شہادت کا شوق رکھنے والے، وہ ہیں آخرت پر یقین رکھنے والے. وہ لوگ بزدل نہیں ہیں، ان میں آپس میں پھوٹ نہیں ہے، ان میں اپنے بڑوں کی بات کا ماننا. ایک قائد جاتا ہے دوسرا تیار ہو جاتا ہے، دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، وہ قربان ہوتا ہے، تیسرے کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ایک مثال قائم کر دی ہے، واللہ صحابہ کے دور کی یاد تازہ کر دی. نوجوانوں، تمہارے لیے بھی ان باتوں کے اندر کوئی اشارات ہیں. تم بھی بازاروں میں مت پھرو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، ایکسیلنٹ تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن میں آگے بڑھو. اگر تم کاروبار کر رہے ہو تو اچھا کاروبار کرو، اللہ تمہاری روزی میں خوب برکت دے. مگر اس روزی جو کماؤ اس کو صرف اپنے پیٹ و شرمگاہ پہ خرچ مت کرو، اس کو غریبوں پر بھی خرچ کرو، اپنے والدین پر بھی خرچ کرو، بیک ہوم اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو. جہاں جہاں تم سمجھو کہ وہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرو. اور اپنے گھر کے اندر دین کی فکر کا، غریبوں کی خدمت کا ماحول بناؤ. اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو کہ اگر کسی فقیر کی آواز گلی میں سنائی پڑے تو بچہ بے چین ہو جائے اور اپنی ماں سے ضد کرنے لگے، امی میں دروازہ کھول کے دیکھ کر آیا ہوں، اتنی سردی میں وہ کوئی سویٹر نہیں پہنے ہیں، امی میری جیکٹ آپ اس کو دے دیجئے، امی میری جیکٹ اس کو دے دیجئے، امی میرے جوتے موزے اس کو دے دیجئے. اور کیجئے، کیا ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کون سے اسلام پر اور کتنے اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ نوجوانوں، اپنے سوچنے کی سطح کو بلند کرو. مجھے یاد آ رہا ہے وہ واقعہ جس زمانے میں مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا. اس زمانے میں روضۃ الجنہ میں بیٹھا میں دعا مانگی رہا تھا. ایک نوجوان لڑکا ٹی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے، بڑے بڑے بال اس کے، اور ایک چین
گلے میں لٹکی ہوئی جو فیشن ہے اس طرح کا لڑکا، بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ آیا اور روزے اثر پر کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں کہنے لگا کہ آقا یہ آپ کا امتی آیا ہے، نہ جانے کہاں سے آیا ہے، جس طرح یہ سلام پڑھ رہا ہے اور جس طرح یہ رو رہا ہے، یقین ہے اے رحمت دو عالم آپ کی توجہ اس نوجوان کی طرف ہوگی۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں، مجھے بھی ایک نظر دیکھ لیجیے، ایک نظر کرم، ایک نظر کرم۔ میں بھی مانگتا رہا اور میں حیران رہ گیا۔ اس نے جب مجھے سلام کیا اور کہا میں 2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا بھی ضرور، مرحبا، اہلا وسہلا۔ وہ تو فلسطینی عرب تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ خط پڑھ لیجئے پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ میں حیران رہ گیا۔ لفافہ دیا اس نے، میں نے لفافہ کھولا، اس میں اس لڑکی کا خط تھا، اس کے نام، جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا، جو اس کی منگیتر تھی۔ اس لڑکی نے لکھا اس کو کہ اسرائیل کے ظلم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، بہت قربانیوں کی ضرورت ہے، یہاں ایسی 40 لڑکیوں کے نام لکھوائے گئے جو شہید ہونے کے لیے تیار۔ میں مچل گئی، میں تڑپ گئی کہ میں بھی اپنا نام لکھوا دوں۔ شہادت سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن چونکہ میں تو آپ کی امانت بن چکی ہوں، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ کو مجھ سے بہتر لڑکیاں مل جائیں گی، اگر آپ کا احسان ہوگا، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں اور میں اپنا نام لکھوا دوں۔ تو وہ نوجوان لڑکا کہنے لگا کہ میں تو خود بے دین ہوں، لیکن مجھے کچھ مہینے پہلے سے کچھ عقل آئی تھی، تو میں نے اللہ سے یہ مانگنا شروع کیا تھا، اے اللہ، اے اللہ، اب میری رشتہ میرے والدین تلاش کر رہے ہیں، میرا رشتہ کسی ایسی لڑکی سے ہو جائے جو آپ کو پسند ہو، جو نیک لڑکی ہو، تاکہ میری زندگی بھی شادی کے بعد بدل جائے۔ میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں۔ تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو اجازت دوں تو پھر میں محروم ہو جاؤں گا، پھر پتہ نہیں مجھے اس طرح کی نیک لڑکی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور اگر میں روکتا ہوں تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے سزا ملے گی۔ اتنی پیاری تمنا اس کی ہے اور میں رکاوٹ بن جاؤں تو یہ تو میری محرومی ہوگی۔ میں کیا کروں؟ مجھے آپ کا مشورہ چاہیے۔ حالانکہ میں حیران رہ گیا، اس نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ میں تو کوئی جان پہچان نہیں، اللہ بہتر جانے۔ تو لیکن چونکہ میں اس کے پیچھے کھڑا تھا، اللہ جانے اس کے دل میں کیا ڈالا اللہ نے۔ بہرحال میں نے جو مناسب سمجھا اس کو مشورہ دیا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے اور کیسے اس کے اچھے اور بابرکت نتیجے نکلے۔ نوجوانوں، یہ بھی تو نوجوان لڑکا ہے اور وہ بھی تو نوجوان لڑکی ہے، اس کے دل میں ارمان نہیں ہے، اس کے دل میں تمنائیں نہیں ہیں، لیکن ایک وہ نوجوان ہوتا ہے جس کی دینی تربیت ہوتی ہے، جس پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، جو کسی اچھی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا بھی کہ تمہارے اندر یہ جذبات، وہ ڈیفنس کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ڈیفنس کالج کے جو اسٹوڈنٹس کا ماحول ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، ہمارے یہاں سے پکنک جا رہی تھی، ہر سال ٹور ہوتا ہے لڑکوں کا، یہ لڑکے کہیں جائیں گے گھومنے، لندن، امریکہ کہیں۔ تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں کون سے ٹور میں نام لکھواؤں۔ اچانک ایک دن مجھ گنہگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور مجھ سے حضور نے کہا، بیٹا تم ادھر ادھر جاؤ گے، میرے پاس نہیں آؤ گے۔ بس میں اٹھا اور اٹھ کر میں نے غسل کیا، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور پھر میں نے فوراً فیصلہ کیا میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں پہلے مدینے جاؤں گا، اپنے آقا کے پاس جاؤں گا، ان سے معافی مانگوں گا، پھر وہاں سے عمرہ کرنے کے لیے مکے جاؤں گا۔ الحمدللہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا، یہ کہنے کی میں ہمت نہیں کر سکتا،
میں کہتا ہوں میں نے اس کے ساتھ عمرہ کیا اور میں نے یہی کہا جگہ جگہ یہ رسول اللہ کا بلایا ہوا مہمان، میں اس کا خادم ہی سمجھ لیجیے اللہ مجھے اس کا دوست سمجھ لیجیے، مجھے اس کا مددگار سمجھ لیجیے، کسی طرح کچھ طفیل میں مجھ پر بھی ایک نظر کرم ہو جائے۔ نوجوانوں تم سب بہت قیمتی ہو، تم سب بہت قیمتی ہو، اللہ جانے تم کبھی چھپ کر کوئی نیکیاں کر چکے ہو سکتا ہے تم نے کبھی کسی اندھے نابینا کو سڑک پار کرا دی ہو، کبھی کسی بزرگ پیاسے کو پانی پلا دیا ہو، کبھی اپنے ماں باپ کا سر دبا دیا ہو، پیر دبا دیے ہو، کبھی ان کے سر میں تیل لگا دیا ہو، کبھی اس لیے کوئی مایوس نہ ہو۔ جتنے لوگ یہاں ہیں اللہ کرے کہ میری اس بات کی اللہ لاج رکھ لے، اللہ ہم سب کو اب زندگی میں جتنے دن باقی ہیں اللہ تعالی ہم کو پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم گناہوں سے دور رہے۔ بس ایک بات کا آج اپنے اس مسافر اس مہمان سے وعدہ کر لو کہ کسی طرح اب ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ دیکھو ارادے کی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے، یہ علماء سے بھی کہتا ہوں، عام لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اتنی زبردست طاقت ہے یہ ارادے کی کہ انسان اگر کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی نے سرکس دیکھا ہو تو اس نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لڑکی، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی لڑکا ایک تار پر چل کر اپنا کمال دکھا رہا ہے۔ موٹر سائیکل کنویں کے اندر چلاتے ہوئے اپنا کمال دکھاتے ہیں لوگ، کنویں کے اندر موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کے ارادے کی طاقت ہے۔ ایک انسان کچھ ٹھان لیتا ہے، کچھ فیصلہ کر لیتا ہے، کچھ پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے ایک تار پر چلنے کی مشق کرنی ہے، وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ بیچ بیچ میں گرتا بھی ہے، کچھ چوٹ بھی لگتی ہے، موٹر سائیکل کنویں میں چلانا شروع کر دیتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن، چند دن کے بعد وہ ماہر ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ مثال اس بات کی ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک ارادے اور فیصلے کی طاقت دی ہے۔ کیا آپ اگر یہ ٹھان لو کہ مجھے اپنے پیارے رب کو ناراض نہیں کرنا، مجھے گناہ نہیں کرنا، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے بد نظری نہیں کرنی، مجھے بدکاری نہیں کرنی، مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، مجھے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا، مجھے ان کی ساتھ بے ادبی نہیں کرنی، اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کرنی۔ آپ اگر یہ سب باتیں ٹھان لو تو آپ بتاؤ دنیا کے سارے شیطان مل کر ایک انسان کے ارادے پر غالب نہیں آ سکتے۔ کمزوری یہ ہے کہ اس طرح کا پکا ارادہ کرنے میں ہم دیر کرتے ہیں، ہم ٹالتے رہتے ہیں، اس کو ٹالتے رہتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو تھوڑا سا خیال آتا ہے، تھوڑی سی زندگی بدلتی ہے اور اس میں کچھ ارادے بھی کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد دھیرے دھیرے پھر وہی واپس پہنچ جاتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں آپ سب سے اور اپنے آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ اس وقت سچے دل سے، دکھانے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے نہیں، ایک شرمندہ دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل میں یہ کہیں اللہ سے، اللہ اب میں سچی توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر دے، میں آپ کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں، میرے لیے راستہ آسان کر دیجیے۔ آج آپ یہ کہیے اللہ سے کہ بس اس مجلس میں ابھی دعا کے درمیان اللہ سے کہیے گا کہ میں نے فیصلہ کر لیا، عزم کر لیا، ٹھان لیا، کمر کس لی، اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، اب سارے غلط کاموں کو اپنی زندگی سے نکالوں گا اور انشاءاللہ اپنے علاقے کے علماء سے فائدہ اٹھاؤں گا، ان کی ملاقات کے وقت میں ان کے پاس ملاقات کے لیے جاؤں گا، ان کی نصیحتیں سنوں گا، عمل کروں گا۔ مختلف چینلز پر جو ہمارے اکابر کی
بیانات آتے ہیں ان بیانات کو ہم سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے، خالی مزہ لینے کی نیت سے نہیں بلکہ عمل کی نیت سے ہم سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ جس دن وہ بات کریں گے نماز پر، اس دن سے ہم اپنی اچھی نماز شروع کر دیں گے۔ جس دن وہ بات کریں گے نگاہوں پر کنٹرول، تو اس دن سے ہم اپنی آنکھوں پر کنٹرول شروع کر دیں گے۔ آپ اگر فیصلہ کر لیں تو واقعی دنیا میں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، بالکل۔ ان سعیہ سوف یرا، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی محنت، انسان کی طاقت اور انسان کے ارادے کے اندر بہت بڑی طاقت رکھی۔ کر لیجئے، مجھے آخر کو جو چیز وہاں مجھے نقصان پہنچائے اس سے مجھے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ارادہ، مضبوط فیصلہ کرنے کی اور اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں